جتنے بھی اس جانے فانی سے رخصت ہو گئے انہیں تمام دی بخشش کی خاطر بلندر صلوات لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للمعاندين. الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تو ہے کہ خالق کریم ذکر محمد و آل محمد کے صدقے حاضرین دے مرحومین بانیان دے مرحومین بالآخر سے نظر والد محترم مرحوم محمد سلطین انقلابی اور مرحوم دے والدین مرحوم دے بھائی رشتہ داران عزیز و اقربا جتنے بھی اس جہاں فانی تو رخصت ہو گئے مالک اللہ سب کو بخشش نصیب فرمائے اور خالق اللہ ذکر دے صدقے جتنے مریض ہیں گھر جس مقام تے ہیں بلاخص ندی والدہ محترمہ اور باقی بھی جتنے مریض ہیں مالک صحت عطا فرمائے اور خالق کریم ان گھر رحمت اور برکات نزول فرمائے حوادثات زمانہ تو محفوظ فرمائے انہاں برادران کو اپنے بچیاں نال عزیز و اقربا کو اہل و عیال دے نال آباد و شاد فرماوے اور مالک اللہ ذکر دی حقیقی وارث امام زمانہ دے ظہور فرماوے اور سرمگران کو امام دے لشکر دے سپاہی بڑھن اور انہاں دے قدمہ انجام شہادت نصیب فرماوے. تمام دعاواں دی قبولیت دی خاطر مل کے بلندر صلوات. خالق کریم نے اپنی عظیم اور لارب کتاب دے وچ ارشاد فرمائے یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر کہ تساں دے وچوں ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے ہے جڑا لوگوں کو نیکی دی دعوت دے امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے. یہی مقصد ہے آل محمد دا، یہی مشن ہے آل محمد دا اور یہ ہدف ہے محمد و آل محمد. امام حسین علیہ السلام نے بھی مدینہ چھوڑے نے پھر جڑا خطبہ ارشاد فرمایا ان اللہ ما خلق اللہ الا لیعرفوا. اے لوگو اللہ نے تو نہیں خلق کیتا مگر اس واسطے کہ اس کریم رب دی معرفت حاصل کرو.
فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، جس لے مالک کی قریب دی معرفت حاصل ہو گئی سی، نتیجہ ہی نکل سی کہ پیشانی خود بخود اس قریب رب کے سامنے جھک دو سی۔ ایک شخص اس مقام پہ کھڑا ہویا، یہ اپنا رسول اللہ کی معرفت کیویں حاصل ہو سی؟ فرمائے اس ویلے تک رب کریم کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی جس ویلے تک حجت خدا دی معرفت حاصل نہ ہو، جس ویلے تک امام زمانہ دی معرفت حاصل نہ ہوئے، اس ویلے تک معرفت خدا حاصل نہیں ہو سکتی۔ بل آقا دیکھ کے فرماتے ہیں مدینے والے، اے لوگوں، اس سے لے روح زمین تے میں حسین حجت خدا، اس لے روح زمین تے میں حسین امام زمانہ ہاں، جس کو میں امام حسین کی معرفت حاصل ہو گئی اس کو رب کریم کی معرفت حاصل ہو گئی۔ اور مولا نے اپنے اس خطبے کے وچ بھی اور جڑا وصیت نامہ بڑے آقا لکھ کے جناب ام سلمہ کو دیتا ہا اور فرمایا نانی اماں، اس سے لے میرا بھائی محمد حنفیہ آوے اور میرا بیٹا سجاد شام کی قید نبھا کے آسی، یہ میرا وصیت نامہ اس کو دے چھڑے۔ اسے میرے آقا نے لمبی ایک فہرست ہے جسے فرمیدے کہ میں حسین گواہی دینا اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں حسین گواہی دینا میرا نانا مصطفیٰ اللہ دا برحق رسول ہے۔ اور وہ جڑی اساں تلقین دے جملے پڑھتے ہیں کہ والنار حق والجنت حق والمنکر نکیر حق، مولا نے بھی اس وصیت نامے دے وچ اس پوری فہرست کو گنوایا کہ میں حسین گواہی دینا جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، منکر و نکیر بھی ہے، سوال حساب و کتاب بھی ہے، پل صراط بھی ہے۔ انہاں تمام چیزوں کی گواہیاں تو بعد اور میرے آقا نے لکھا ہے اپنے بھرا محمد حنفیہ تک بھی اور اپنے بیٹے سجاد تک بھی کہ میں حسین مدینہ کیوں پہ چھوڑنا، مدینہ چھوڑنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ اصلاح امت جدی رسول اللہ، میں حسین اپنے نانے دی امت دی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، یعنی کہ ایک فرد دی اصلاح نہیں، ایک قوم دی اصلاح نہیں، ایک قبیلے دی اصلاح نہیں، یعنی مولا پہ فرمیندن لے اصلاح امت جدی رسول اللہ، جتنی نانے دی امت موجود ہے ان کی بھی اصلاح کرنا مقصود ہے، اور قیامت تک جڑی نانے دی امت آسی انہاں سارے دی اصلاح کرنا میں حسین کا مقصد ہے۔ اور بس اس خطبے دے اس وصیت نامے دے اگلے حصے فرمیندے اے میرا بھائی محمد، اے میرا بیٹا سجاد، میں کیوں چھوڑے مدینہ؟ صرف اور صرف یہ واسطے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر سکا۔ زیارت وارث کے بھی جڑا سحر شب جمعہ پڑھتے ہیں، سلام عقیدت اور نذرانہ عقیدت بھی دینے ہیں کہ السلام علیکم یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکم یا وارث روح النبی اللہ، سلام ہوئے حسین تو سوارث ہو آدم نبی دے، تو سوارث ہو نوح نبی دے، تو سوارث ہو ابراہیم خلیل اللہ دے، تو سوارث ہو موسیٰ کلیم اللہ دے۔ گل سمجھ آنی پئی ہے؟ یعنی یہ بار بار سلام عقیدت بھیج کے تو سوارث ہو عیسیٰ روح اللہ دے، وارث ہو نانا رسول دے، وارث ہو بابا علی دے، کیڑی وراثت ہے؟ جب میں یہ آخر چاہنا
اے حسین تسا نانے دی جائیداد دے وارث ہو، کیا میں یہ آخنا چاہنا انبیاء دے مال دے وارث ہو، کیا میں یہ آخنا چاہنا باب علی دی میراث دے وارث ہو؟ نہیں، وہ وراثت کو یہی عظیم ہے اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ وہ وراثت جدے تسا وارث ہو، میں گواہی دینا تسا کما حق ہو نماز قائم کر کے دکھائی، جتنی مصائب ہوئے جتنی مشکلات ہوئے، بھاویں اصحاب دیا لاشاں سامنے ہوئے، بھاویں ساری لاشاں ہوئے، لیکن انہاں لاشاں دے کول کھڑ کے بھی سوہے دی اذان دے ویلے سعید بیاد یبن رسول اللہ دل چاہدے زندگی دی آخری نماز تواڈے اقتداء وچ پڑھو۔ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، میں گواہی دینا اس مصیبت بھرے مقام تے بھی نماز قائم کر کے دکھائی زہرا دلا۔ جدھر چشم تصور سوچ، میں بھی آدھا میں نمازی ہاں، میں بھی آدھا میں بڑے سنتے کرینا، میں بھی نماز شب دا پابند ہاں، میں بھی عبادت دا پابند ہاں، ساری نماز پڑھنا یہ منظر کچھ اور ہے۔ امن کی حالت نماز پڑھنا، سکون کی حالت نماز پڑھنا یہ منظر کچھ اور ہے، لیکن ہوئے میدان کربلا، ہوئے نماز ظہر دا ٹائم، اور ایک حملے امام حسین دے 50-60 کم آ چکے ہوئے، تے سعید بھی آدھے دل چاندے زندگی دی آخری نماز توڑے اقتدار میں پڑھو، تے زہرا دلال دے جملہ فرماونا جاءلک اللہ من المسلمین، اے سعید میں حسین دعا کیا کرینا اللہ تے کو روز قیامت نمازی اجتماع شروع کر۔ یہی صحیح من مقصد حسین، اور اس واسطے ہی رسول اکرم فرماتے ہیں جیڑا بھی بندہ منظارہ قبر حسین، جیڑا میرے اس حسین کی قبر دی زیارت کرے در حالانکہ معرفت حسین دل وچ رکھتا ہوئے، اللہ انہیں جنت لازم کر جائے۔ یہی معرفت حسین، یہی مقصد حسین جڑا انہاں دے اندر موجود ہا، باقی بھی تے سارے ہیں۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں پاس انہاں کو آنکھو جان دیو میں کو اللہ نال کتنی محبت ہے، اسے ایک لحظہ جنگ روکو تاکہ میں حسین نماز ظہر ادا کر سکا۔ لیکن جس نے جواب اٹھو ہے انہاں کہ حسین نقل کفر نہ باشد، تیری نماز تک قبول ہی کوئی نہیں۔ اتنے جری ہو چکے ہیں، اور جڑا اس مقام پہ انہوں نے جواب دیتا ہے کہ اے بدبخت تیری نماز قبول ہو سکتی ہے، رسول سے نوازے دی نماز قبول نہیں ہو سکتی۔ اور انہوں نے ظلم بند نہیں کیتے، اور امام حسین نے مقصد کو روشن کیا۔ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، سعید سامنے کھڑ گئے، زہیر سامنے کھڑ گئے، امام نماز با جماعت پہ پڑھیں دے، یہ ڈھال یہ محافظ جیڑا تیران دے اپنے سینے سے اپنے بازووں تے اپنے بدن تے نماز پڑھیں دے، امام نماز بھی ختم ہوئی، سعید زمین تے جھڑنا، زہرا دلال سر چایا چولیے سے رکھا، آخری زیارت امام کے چہرے سے کیتی، ایک سوال کر کے بحال وفی تو یبن رسول اللہ، اے فرزند رسول کیا میں سعید وفا کیتی ہے؟ ایدے دل تیو خیال ہوشی میں تلوار نہیں چاہتی، میں میدان نہیں گیا، میں جنگ نہیں لڑی، کسے کو مارا نہیں، کیا میں وفا کیتی ہے؟ مطلوب دلال نے ایسی دعا کی تھی، ہاں تئی بڑی وفا کیتی ہے، میں حسین تیرے نال وعدہ کرے نا کل روز قیامت ہو سی پہلے جنت کی تم میں سے بل میں حسین۔ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، میں گواہی دینا اے زہرا دلال تسا نماز قائم کی تھی، نماز پڑھ کے دکھائی، وآتیت الزکاۃ، میں گواہی دینا تسا زکاۃ ادا کی تھی۔ اور تاریخ شہر ہے امیر المومنین نے زکاۃ دیتی ہے، حالت رکوع دیتی ہے، اللہ نے قرآن بنایا، سائل نے سوال کیتا کوئی ہے جڑا اللہ دی راہ تے کچھ دے تو اس سے علیم والا اشارہ کیتا
آ میری انگلی دی انگوٹھی اتار کہ لے جا اللہ دے راہ دے ہوتے یعنی امیر المومنین حالت نماز صرف انگوٹھی دیتی ہے، صرف انگوٹھی دیتی ہے، لیکن زہرا جلال نے صرف انگوٹھی نہیں دیتی، کوئی لٹا اللہ کوئی ایدہ کمینہ ہا کوئی اتنا جلدی سے بھی چاہی انگوٹھی جو ملک نہیں لگتی اس لہاور دی کوشش نہیں کیتی، اس بدبخت امام دی انگلی نال کٹ دیتی وآتیت الزکاة میں گواہی دینا تو زکاة ادا کی تھی سائے زکاة حسین کی نے دی تھی اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک بھی زہرا جلال نے کربلا دے وچ کر کے دکھائے گویا مدینہ تو لے کے مکے تو لے کے کربلا تے بڑے آقا خطبے پڑھتے رہے لوگوں کو نصیحت رہے اے لوگوں مطلب والے سے یہ گل ہوے ادھر عباس جیسا بہادر ہے ادھر علی اکبر جیسا بہادر ہے ادھر سجاد جیسا بہادر ہے ادھر محمد حنفیہ جیسا بہادر ہے یہ سارے کوئی شک نہیں بنی ہاشم جوان ہیں اصل تو عام طور پہ اور یہ کچھ سنتے ہیں نا کہ سید سجاد بیمار یہ جملہ سنتے ہیں نا بیمار کربلا 23 سال دا بڈھڑا مسافر کمر جھکی ہوئی داڑھی سفید یہ بھی سنتے ہیں نا لیکن حقیقت ہی سید سجاد انتہائی بہادر سید سجاد اتنا بہادر ہا اتنی میدان جنگ کی ذرہ پوی دیئے اس ذرہ ساری لوہے دی پڑی تاکہ دشمن دی تیر دشمن دا نیزہ دشمن دی تلوار اس ذرہ دے آر پار حملہ نہ کر سکے ساری لوہے دی پڑی ہوئی ہوتی ہے سید سجاد ایک ذرہ پاتی اس ذرہ فٹی ہے یعنی بدن تے پوری نہ آئی اور وہ لوہا گڑواما کی خاطر سید سجاد کسے لوہار کو نہیں بھیجا کسی دوسرے کو نہیں بھیجا ارے آقا سجاد اٹھائی ہاتھ نال لوہے دیا تارا تروڑنی شروع یہ سید سجاد بیمار نہ آئی مدینے تو چل رہے سید سجاد بیمار نہ بہت بڑا بہادر مکہ دے وچ چل رہے سید سجاد بیمار نہ تو جڑے مکے تو چلا 4 علی حسین سے نال ایک علی عباس ایک علی اکبر ایک علی مسلم بن عقیل اور ایک علی سید سجاد 4 علی چاہے انتہائی بہادر اتنے عظیم امام حسین اگر کربلا دی جنگ فتح کرتی ہویا وہ تخت حصول ہوئے ہاں تو انہاں 4 علی کو اپنے نام رکھے ہاں لیکن سید سجاد نے علی کو تقسیم کر چھوڑا محمد حنفیہ بھی اپنے دور دا علی اس کو امام حسین مدینے بھیج چھوڑے منجو تو سا مدینے جڑے اس مقام تے پردہ بنی ہاشم دے بچ گئے تو سو انہاں دی حفاظت کرو مسلم بن عقیل اپنے زمانے دا علی امام حسین علیہ السلام نے اس کو بھیج چھوڑے کوفے تو سمجھو کوفے دے وچ بن کے میرے طرف وکیل پڑھو کوفے دے وچ بن کے میرے طرف پیغام دیو کیونکہ کوفے دے بار بار خط پہ آنے کوفے دے بار بار اطلاع پہ آنے اور خط لکھنے آؤ حسین تو سے ساتھ کو یہ دو اس مقام پہ گئے باقی بات کے جناب عباس اور جناب زین العابدین امام حسین جناب عباس کو اپنے کو کربلا رکھ چھوڑے اور سید سجاد کو بھیڑی جناب شام تھی یعنی یہ ساری ہستیاں انتہائی بہادر ہاں تمہیں جمعہ بھی آدھا اگر یہ فتح کرنا مقصود ہوئے ہاں اگر تخت حصول ہوئے ہاں اگر دنیا کی لالچ ہوئے ہاں تو امام حسین ہمیشہ بہادر بندے جنگ کے گھر میں دیکھو جی میدان جنگ ہوئے کہیں دشمن نہ لڑائی ہوئے اس میدان جنگ بندہ فوج کٹھی کریں گے یا فوج گھٹ کریں گے بولو دستور زمانہ کیا ہے میدان جنگ ہو گئے امیر المومنین بھی جنگ سفیر لڑی اور جنگ سفیر امیر المومنین نے فوج کٹھی کی تھی مخالف نے بھی فوج کٹھی کی تھی اتنی فوج کٹھی کی تھی مخالف نے اس خط لکھا علی مولا کو اے یا علی تو میرے نال کیا جنگ لڑ سے میرے کو اتنی فوج کٹھی ہو چکی ہے میرے فوج دا پہلا سپاہی کوفے دے وچوں سی تے آخر سپاہی اجل شام نکلدا ودا ہو سی
اسے کیا آخنا چاہتا ہے؟ دسنا چاہتا ہے کہ میرے کو اتنی فوج کٹھی ہو گئی ہے، دسنا چاہتے ہیں علی تو میرے مقابلے سے نہ آ، علی تو میرے نال نہ لڑ، دیکھ میری کتنی فوج ہے کہ پہلا سپاہی کوفے داخل پہ تھی تو کتنا سفر ہے کوفے اور شام کا، یعنی اس سفر کا اندازہ ملا اور اس فوج کا اندازہ ملا کہ آدھا پہلے میرا پہلا سپاہی کوفے داخل پہ تھی اور آخری سپاہی میرا شام میں تو نکلتا پیو سی، نظام میرے نال جنگ نہ کر، اپنے بندے نہ مرا۔ جب یہ خط پوچھے نا علی مولا کرو، میں آقا خط پڑھ کے مسکرا پہ اور میں آقا نے جواب لکھا ہے، وہ خط کا جواب نحو بلاغت موجود ہے، میں آقا خط پہ لکھا ہے اس طرح چاہ کے تو میں علی کو موت کو ڈراؤنا چاہتا تو جو ہے تو میں علی کو موت کو ڈراؤنا چاہتا ہے تو اپنی فوج کا میں کو روک دینا چاہتا ہے کہ اتنے سپاہی والے کرو ہے اتنی تعداد لاکھ تو زیادہ میرے کو کٹھی ہو گئی میں علی بھی تے کو ایک مشورہ دینا، نہ تو اپنے مرا نہ تو میرے مرا، ایک پاسو تو میدان جنگ جا، ایک پاسو میں علی میدان جنگ جا۔ اور میں آقا نے کہ آدھو میدان جنگ جانے اگر تائمے کو مار دیتا تاں بھی میں کامیاب، کہ میں تے کو مار دیتا تاں بھی میں کامیاب۔ اور جملہ بلا بڑا عظیم ہے اور میرے آقا نے اس جملے کے بیچ ایک بڑا ایک عظیم منظر کشی کی تھی، ایک میں علی کو بھولنا میں علی ہاں کا، میں علی کو بھولنا میں علی ہاں کون، میں علی دے سینے دے بیچ آج بھی دل اوہ پہ دھڑک دے جڑا جنگ بدر کو دھڑکدا، میں علی دے بازوں کی طاقت آج بھی اوہ ہے کہ جنگ بدر دے بیچ رہی، میں علی کی تلوار بھی اوہ تیز ہے کہ جنگ بدر دے بیچ رہی، بس میرے آقا دیکھ میں علی تے اپنا تعارف کراما، میں علی ہاں کون، تیرے نانے دا قاتل میں علی، تیرے مامے دا قاتل میں علی، تیرے بھائی دا قاتل میں علی، اگر انہاں دا بدلہ گر رہی ایک پاسو تو نکلا ایک پاسو میں علی آ اس لئے خط گیا نا اس پڑھ ہے عمرہ صلی وزیر کھڑا ادھر نال انہیں کو پوچھے یہاں کیا مشورہ ہے وہ کہ سچ پوچھ دے علی گل حق دی کی تھی وہ کہ آج میں کو پتہ لگے تو میرا حامی نے وہ کہ وہ کہ میں تو تیری خاطر سارا دین میں جی کھڑا وہ کہ اتنا تمائی جاندا جڑا علی کمارے وہی جہنمی ہے جڑا علی دے ہتھ ماری دے وہ جہنم تو میرا دل مہربان جنگ سفیر اتنی ساری جنگ ہوئی وہ بھی مقصد کیا ہے ایک خاص مقصد ہے کربلا کی جنگ بھی انہیں بھی سارے اتنے سارے بہادر علی مولا بھی فوج کٹھی کی تھی شام والے میں بھی فوج کٹھی کی تھی کیونکہ امیر المومنین مدینہ چھوڑ کے کوفہ ہی واسطے گئے ہیں جو کوفہ ایک چھاونی ہے اتھا سپاہی علی مولا نے چھاونی دینے گئے تاکہ فوج کٹھی کر کے مخالف کے سامنے بن جائے ایک کربلا دے وچ اگر امام حسین نے یہ جنگ جیتنی ہو گیا تخت حصول ہے تکنا علی مولا امام حسین اپنی فوج گھٹ نہ کرے کہ ہمیشہ میدان جنگ کیا کریں گے بولو میدان جنگ ہوئے کہیں نہ جنگ لڑنی ہوئے فوج کٹھی کی نہیں ہے گھٹ کریں گے کٹھی کریں گے نا لیکن زہرا دلال کے شبے عشق فوج گھٹائی یا کٹھی کی تھی باقی میرے آقا عظیم خطبہ پڑھا ہے ایک کہ سارے میرے خون کے دشمن ہیں کہ سارے میں کو مارنا ہے تمہارے دشمن نہیں میں حسین پر ہی گردن کی بایت کلادہ کا ڈھیرا پیا تو سارے میں کو چھوڑ کے لگے بجو اور تھی سکے تو میرے ہکی بنی ہاشم کا ہاتھی پکڑ کے گر بجو بڑے بدبخت ہیں چلے گئے بڑے خوش بخت ہیں وہ بیٹھے رہے بڑے خوش بخت ہیں انہاں یہ تربیہ کہ اے حسین ایک دفعہ کی زندگی ہے اللہ ہزار دفعہ زندگی دے گے ایک دفعہ تو مریض رہے ہزار دفعہ کرتا پھر اخاق کو جلا دی تمنے ہوائے اڑا دی تمنے لیکن اے حسین کتنا عرصہ زندہ رہا بلا کے بھجنا تو ہے نا تیرے نانے نکلو تیرے نانے کو کیا منہ دکھے سو کلہ چھوڑ کے آ گئے
دیکھ جڑے بچ گئے ہیں انہوں کو امام جنت مان دی جڑے بچ گئے ہیں انہوں کو میرے آقا لکھا ہے جنت تیرا مقام ہے جنت تیرا مقام ہے تو میں کربلا دی جنگ ایک مقصد کی جنگ اس مقصد کو سمجھ ایک گواہ کو حسینیت زندہ باد جس میرے تک میرے اندر مقصد حسین زندہ نہیں ہو سکتا اس میں تک میرا ہزار دفعہ لبیک یا حسین آکھنا کروڑوں دفعہ میرا آکھنا اتنا فائدہ نہیں دے سکتا اتنا میرے اندر مقصد حسین زندہ ہوئے کہ بات میں آکھا لبیک یا حسین یہ دا مطلب ہی ہوئے ہے حسین جس مقصد کی خاطر تسا قربانی نہیں کیا ہے اسا خون دے آخری قطرے تک اس مقصد کو زندہ کرنا لے موجود ہے یہی لبیک یا حسین سلام اور امام حسین تو آخری استغاثہ حال میں ناصر ینصرنا کوئی ہے میری مدد کرنے والا بولا اے نہیں فرمانا چاہتے کوئی ہے جڑا میں کو تیرا کو بچاوے کوئی ہے جڑا میں کو ڈھیزے کو بچاوے کوئی ہے جڑا میں کو دشمن کے ان حملے کو بچاوے نہیں استغاثہ بلند کر کے مظلوم کربلا پہ فرمینے کوئی ہے جڑا میرے مقصد کا تو حافظ بنے کوئی ہے جڑے میرے مقصد کی خاطر جان دے رہے کوئی ہے جڑا میرے مقصد کو زندہ رکھے وہ مقصد کیا ہے وہ مقصد ہے نانے دو دین کو زندہ کرنا وہ مقصد ہے اشہد انک قد اقمت الصلاۃ واتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر اس سے بارے رسول فرماتے ہیں جن اندر مقصد حسین زندہ ہے اور مقصد حسین کو زندہ کر کے اے میرے بیٹے حسین کی ذری کی زیارت کرے اللہ الہی کے قدم دے بدلے ہزار نیکیاں لکھی ہزار گناہ معاف کرے سی ہزار درجات بلند کرے سی اور ہزار حاجتاں پوری کرے سی کیونکہ میرے ذمہ بانیان میں ترخوبی پردیدار میں ترخوبی یہ خواہش کے آرزو ہوئی ہے سارا دل آتا ہے مظلوم دی مظلومیت چند جملے پورا محرم سفر سن دے رہے ہو امام کی شہادت لیکن ذکر ہی ہو گیا ہے جڑا ہر ویلے تاثر ہے ہر شے ذکر ہر کتاب پرانی ہو گئی نہ قرآن کا ذکر ختم تھا نہ حسین کا ذکر جڑے ویلے بھی کربلا کا ذکر کیتا بنے جڑے ویلے بھی امام کی شہادت کا ذکر کیتا بنے عزادار ایویں گریا کرے نے نیویں پہلی دفعہ پہ سن دے یہی حسین سے زندہ ہونے کی علامت جویں قرآن کی تلاوت کی بنے ہر دفعہ نواں ہے ایویں ذکر حسین بھی ہر دفعہ نواں ہے یہ معجزہ ہی ذکر حسین کا اذرا سوچ کتنا تھکا ہوا زہرا تھا حقیقت ہے میں جملہ آنکھیں تو سنا میرا پڑھنا سوکھا تھوڑا سننا سوکھا لیکن چشم تصور یوں سوچ کہ اس بھیڑ بالکل تجھ جڑا زخمی خراب ہی نہیں دی ہے سارا دیدہ لاشا چا کے تھکا ہوا حسین جی ایک جنازہ چاہیے تھا جی کسی دا قضیہ ہو بنے جوان دا یا کسی دا کتنا تھک میں ہے رو دے رشتہ دار مل دے ذاتی تھکا ہوا ہو دے لیکن حسین کو ہکلا اس چاہیے اور اس واسطے ہی آقا نے ایک فرمیدن تیرے اندر عشق حسین قبر حسین ہے مجھے رومن واسطے صرف دو جملے کافی ہیں صرف دو جملے فرمیدن پہلا جملہ ہے کہ یہ سوچ بطول دے لال دا ترائے دی اندر تسا مریدہ اور دوسرا جملہ ہے علی دی دیدہ یزید نار کلام حقیقت ہی کہ یہ مسائب آنے
میں جملہ کے سارا نہیں لاشا چاہ چاہ کے تھکا ہویا حسین بیراواں پتران دیا لاشا میں درمیان ایویں کھڑا حسین جیویں اجڑے چمن دا مالی کھڑ دے کئی ملے سجدے تھے کئی ملے کھپے دے تھے کئی پسو اکبر دلاشا کئی پسو قاسم دلاشا آدھا کھڑے این ابنائی میرے سوڑے بچڑے کن گئے ہو این اخوانی او میرے بہادر بڑاووں کن گئے ہو اتمنہ گزرنا شروع کی تیس جنہ گدامی دی رات آپ آدھا اتنے دور لگے بیٹھے ہو کل میری غربت ہو کا توڑے کندے نہ آوے آج ایدہ غریب ہو گئے زہرا دلال سر سر کے آدھا کھڑے این حبیب این زہیر این قریر مولا کیوں نہ شہید مسئلے جو پیاس لگی ہے فرمی سے نہیں کیا زندگی دی ضرورت ہے پرمیسر میں تا ولدہ مر گیا ہمیں جڑے ولدہ علی اکبر دی لاش تے آیا میں تا ولے غربتہ ہو کا دے چھوڑا یا بنی الاکبر علی دنیا بعدک الافا بولا کیوں آتینا شہیدہ کٹھے دے ہو فرمینے قوم ایوہ الکرام او مٹھیاں دیدرہ سب بنے والے اٹھو پیڑی دے خیمے دے پاسے اشارہ کر کے دے مدفعو والا حرم رسول اللہ اٹھو نبی دیا دیا دے پردے بچاؤ تو پئی پیڑی دے خیمے دے پاسے حالت کیڑی اس پیشانی پھٹی ہوئی ہے آپ روحاں کٹھی ہوئی ہیں پاگ دے پیج گالے چاہے ایک ہاتھ کمر پر رکھی کھڑے ایک ہاتھ نال زلجناح دیوال پکڑی کھڑے شاید میں کیسی منظر کشی کی تھی اس کے مجرور تصویر امامت تھی جان در خیام پہ آئی پوشاک بسیدہ کمر خمیدہ ہمی شکل غریب بنائی جان پھیڑی آچھا ہے وہ تھک دیا حسین ایک لحظہ کٹ گن ساہی پچھے نال آرام سجدہ دے مہمان لحظے دائی اجرکم اللہ کتنی پردنار محبت اس کیا ایک دوسرا جملہ لکھے کہ پھیڑ دی چاہتا تھا کتنی محبت اس کہ پڑھ نماز صبح دی سید دو وکھڑے سجن بنائے ہاتھ پکڑ عباس پہ اکبر دا بیٹا خاک پہ چند زہرا ہے آدھا کہ بیٹھے یہ کو جاتے جنگ مقبوسی دی لہر تو پہلے میں قدس عباس بھیرا ہے نہ تو ہو سے نہ میں ہو سا کن بیسی اور دمائے خیمے دے دروازے پہ آیا کھڑے آدھا کھڑے اختی زینب امر کلثوم علیکم منی سلام میں ٹریا وینا میرا آخری سلام علی دی دی اما فضا میں بھلا نالے مستور دینا آواز تو میرے بھیرا حسین دیئے مجھ میرے بھیرا حسین کو آگ بھیر پہ یادی ہوئی بھیڑی کلو بھیراما دے پڑتے نہیں ہوتے اما دا جایا ہاتھ ہے مظلوم فرمینے اما فضا میری بھیڑ کو آگ میں خیمے دے پاسے پیانا ایک ظالم پتھر مارے میری پیشانی اجوائی لگی ہے علی دلی دے کہہ دیا اما دا جایا کا کوئی یاد اسی ماں زہرا دیا پسلیاں سٹیاں تپٹیاں میں رکھی ہیں بابے علی دسار شکافتا ہے پٹیاں میں رکھی ہیں اما دا جایا کا کوئی یاد اسی حسن دھرا دے ٹکر دے ٹکرے میں ٹھلے رہے
آپ پھر چادر بچے کھڑی تیرے زخم سے پٹیاں رکھ لیا پتہ نہیں دی آپ خیمے کے دروازے پہ گئی تے بھرا دے پاسے دیکھ کے آدھی اما تجایا صبح تو گن کے ہوڑ پئی تسا بھی جوڑی دیتی ہے میں بھی جوڑی دیتی ہے حسین تارے باقر تے ساتھ حیاتی ہوئے تاری نسل قیامت تک قائم راسی دیر چھوڑی چھنڈے کے تمہیں کہتی مظلوم اندر ہے اختی زینب ایتی نہیں بسو بے نتی اما دی جائی میرے کو پرانا پوشاک دے آنکھوں اسی علی دی میں ان کی دھیاں کہتے ہیں جنت چمگا دیتا اما دا جایا بھیڑ کو یہ نہ غریب سمجھے میں بھی علی دی دھیاں میری ماں بھی زہرا ہے آنکھیں تو میں بھی جنت چمگا دیوا حسین فرمائے نا اما دی جائی میں ہی واسطے نہیں منگا دعا منگ چلا ایوئی بھرا کو بچ پڑتی بڑے قابل بڑے کمینے ہیں تو بڑی عزتدار ہے علماء فرمانے لباس پرانا وقت مظلوم جگہ جگہ تو پھاڑنا شروع کیتا ہے گریبان چاک کیتے آستینہ جدا کیتے جنہیں بھیڑی کے سامنے کفر پاتے سنا میں تو آج چھوڑے تھا سنے کیتا تر پی علی دی تھی اما دا جایا کر کی تھی تیاری اجرکم اللہ کر کی تھی ہاں اما دی جائی دیکھ کے یہ کو جادی والی ہی کلا دا سر جھکا حسین سر جھکے علی دی قریب یہ لانو پھرا دی گردن رکھ کے دی اما زہرا دے حصے دا حسن اما دی جائی اجرکم اللہ اما دی جائی کیوں آکی اما دے حصے دا حسن دیکھ کے یہ حسین ویر کہ اما دا آخر بیلا ہانا دیکھو کلا سا لحاظ دیکھ کے یہ کو جانی ہے جن میں میرا حسین تیرے کو پرانی پوشاک مانگے نا سمجھے میرا حسین بچتا نہیں میں نے طرف میری حسین بھی گردن پر بوسا دینے آکے اما کے حصے کا بوسا ہے اور جسے بوسے دے گی جتنا اس کو بعد حسین دیکھ کرے اما دی جئی نراز تھی ذرا سر تو چادر رہا اجرکم اللہ اجرکم اللہ علی دی ساتھی اجرکم اللہ علی دی ساتھ چادر رہائی حسین پھر دا سر چڑ کے آدھے لاہے دے مہمان پھرا حسین اجرکم اللہ اس خیمے کے بیچ آئی کیونکہ میں کو حکم عورتہ میں طرف ملا ہے کہ کوشش کرو پوری شہادت میں کوشش کرے سا اللہ میں کو طاقت دے میں پڑھ سکا آئے مظلوم خیمے دے جت سید سجاد بستر بیماری تیرا امام بابے کو آدھا لٹھے پھوپھی اماں میرا امام بابا بھی آنے میں کوئی ٹھان ہمیں کو سہارا دے میں اس پر اقبال کر رہا بابا جنگ دا نتیجہ کیا نکلے زمین خون نال زمین رنگین ہو گئی ہے اور سید سجاد ہی کے اندر پوچھنا شروع کیتا ہے وہ کین گئے فرمایا اے مارا گئے اے مارا گئے اے مارا گئے اور یہ سوال کیتا حسین جواب دا انداز بدلا ہے بھیڑ بھیڑا دے لٹھے بھیڑا بھیڑ دے لٹھے آدھی نظر سامنے مدہ ہکو بچ گئے سید سجاد کو بابا کاکو جو تیر لگ دے رہے کاکو جو نیزے لگ دے رہے آئینا آئینا امی ابل فضل العباس بابا میرا چاچا عباس کیوں گئے اور میرے آقا فرمائے سجاد تو کہنا پوچھے میں کہنا دساوا سجاد اس طرح مرتا ہے تو یا تو رہ گیا یا میں رہ گیا سید سجاد فرمائے یا بنیر باقر تارے لیا باقر بچ رہا میرے قریب آ میں کو سہارا بھی دے عصا دے میں کو تلوار بھی دے میرے آقا مجھے سجاد سہارا کی کرنے عصا دا تلوار کی کرنے بابا اساد سہارا گرسا تلوار نہ جنگ لڑ کے اکثر میرا بابا کو یہ غریب ہوئے اور حسین سجاد سبحان اللہ کہتے سجاد سوکھا بہار دور کی گئی
بابا جی یہ سوکھا محاذ ہے تو اوکھا محاذ کیڑا ہے مظلوم دیکھ کے فرمیندے سجاد اوکھا محاذ ہے یہ پھٹی اندر ننگا سر حسین اوکھا محاذ ہے ہتھ ہے تو رسیاں حسین اوکھا محاذ ہے کئی ابن زیاد ہوئے اجرکم اللہ اجرکم اللہ چھوٹی اولاد ہے زیارات میں رہندے ہو کئی دفعہ منظر اپنے اکھی نہ دکھتا ہو سے میں بھی کئی دفعہ دکھتا ہے تیری چھوٹی اولاد ہوگی نا جس ویلے تک بس تے نہیں باندھا ٹرین تے نہیں چڑھتا جہاز والے پاسے نہیں ودا وہ کچھ ہی ودا ہوندا ہے وہ کو ہاں نالے ہی ودا ہوندے جڑے ویلے بنجن لگ دے میں خود اپنے اکھی نالے منظر دکھتا ہے ایک ظاہر اربعین دا موقع اسا پہ ویندے اسے ملتان ایئرپورٹ تے بچی ہی ودا ہاں بچی کی عمر 3 سال ہو سی یا 4 سال ہو سی بچی کو چاہیے وجہ میں کہ حاجی سے دیر پہ ہوتی ہے جلدی کروں سدے دے پہ آدھے ملے کل جدا تھی بھی نہیں اجرکم اللہ اللہ تیرا پرسن قبول کرے آدھے ملے کل جدا تھی بھی نہیں رو دیئے میں کہ اور کیا کرے سو کہیں کھڑے نہ سو میں دیکھ اپنے پتر کو سدا ہے تے دھی کو لیتی سی انہیں ہاتھے 100 روپے دا نوٹ اکٹھے سے آدھے ایک کھین وان ایس کریم کھین دے او میرا پوت ایک روما نہ دے میرا لال ایک روما نہ دے جن شہر میں ایک کھین دے جتھا کھین وانے ایک پھرا دے میں نے فورا دل دیوے خیال ہے تو کتنی دیا واسطے ویندہ پہ قربانیاں واسطے تے دیا بات ہی دینا پہ دی بہان آلی نہیں ہوتے پتہ بھی میں والا کے ملسا بھی صحیح دی میں پوچھنا کرے بکرے واسطے کیڑی شاگی باوا بکرے واسطے کیڑی شاگی باوا ادھائی میرے دنگے کو آواز نکلے حسین میری اپنی کس مظلوم تیاری کی تھی کھڑے 4 سال کی تھی بابا کے قریب آئیے آگے بابا آج تسلمت للموت کیا تو سب موت کی تیاری کر گئی تھی مظلوم فرمائے من لنا سرا ولا معین لنا لجیدہ اکبر ریا ہوئے لجیدہ غازی ریا ہوئے زندہ رہ کے کرے سی اور میرے آقا دی جناب سکینہ دیکھا جی بابا جی موت دے پاسے گئندی اور ردنا الہ حرم جبتنا سکنا نے مدینہ پوچھا مقتل کی روایت مظلوم چادر دلالوں ایک میں پٹیاں پھاڑیاں تے ہی کے پردہ دار کو سدے دے رہے دھیاں کو سدے دے رہے پھیڑی کو سدے دے رہے تے پٹیاں بدھے دے رہے جناب فاطمہ میری آقا کی بیٹی دے کیا رہی بابا یہ پٹیاں کیوں پہ بدھے دے ہو اور مظلوم دے کہ میری لال کنال مرتر کو بھجڑا پھو گئے انہاں کا امامہ ہے ہو گئے کہ کنال عورتوں کو بھجڑا پھو گئے تو انہاں کی چادرہ ہے پانی ہے اور میں پٹیاں ہی واسطے پیا بجھینا مطلب دشمن چادرہ بھی دے پارا پرچا تو بچھونا آمیں مظلوم مقتل نبیچ جنگ وجہ لڑتا ہے آدھا وجہ کھڑ کے لڑا تو سمیدہ حق برمار ہے آدھے کھڑ کے لڑو تو سمیدہ یازی مار ہے آدھے کھڑ کے لڑو تو سمیدہ کاسے مار ہے کھڑ کے لڑو تو سمیدہ اسگر سے تیر مار ہے ختم کر ہاتھ میں گئے بھی طرف آواز یہ حسین وعدہ پورا کر مظلوم تلوار بھی آمد خاتی ہے کوئی کبیرہ آجے رسالت دنے سا مرے گا امام زمانے بھی ایرے بنائے فرمے میں کوئی دینا میرا جانا زخمی آنے بتنین تو زمین پہ آئے کہ تھوڑے لڑے اٹھا سیما نہیں کیا میرے آجا بھی تھے میری یہ مشکل گا نہیں مظلوم دنیا ور چھاڑ پویا مت دنیا ور چھاڑ پویا نہیں لائی کمزور رہائی اٹھنا باندھا کیوں ہوئی علماء فرمینے مظلوم قدم چھایا کوئی کبیرہ نیزہ مرے گا مظلوم قدم چھایا کوئی
پوچھنے والے مکتب یاد چاہیے اور کوئی کمی راتا حسین زندہ نہیں ہے میرا داما بابو نے سینا حسین زندہ ہے یا نہیں ایک کمی نہیں کہ دستا سوئی تا پھر کیا ہے آتے آئی تا پھیری دیکھے میں لڑ گھرو کیویں داما حسین دے گلے بچائی ہے میرے آقا سر اونچے گئے پر میں نے میرا کلمے دا لحاظ نہیں اللہ بول دا لحاظ سکھایا کہ تک میں حسین دینا میرے پھیری دیکھے میں لگا سے روحانا تاریخ شاید نہیں شمیر میں پس بلنایا میں بلنا حسین شمیر میں لایا کہ تک دیدارے خیمے گھا نہیں لگی میں قربان علی دے حوصلے علی دے کھڑے دروازہ زندہ علی دے کھڑے تو زیادہ مقدارے امام زمانہ زیارت رحیہ سمجھ دے باشی برجان سے اللہ صدرے پر میں گوئی دینا میرے ڈالے نصیرے سے شکر سمائی صرف سواب لا تاریخ تجملے کبینے لے حد میں کھنجا رہی ہے ٹوٹی اپنا حسین دیریش بگریسا ابن محب حسین شاہ صاحب فرمین انسانت کوئی میرے سلم کی رہی ہے 70 قدم دے بھیل کر پیے آدھی ازالے لالمی چٹی لانیاں لگائے آدھی ازالے وہ بھیلی دے سر لگائے ملکی ملنگا آدھی ازالے بھی دے سر دارو پہنا سوار سو جنا امام کے گردن میں خون پہ شاری دیوانا دبنگس خیام میں پاسم ہو رہی اپنی آواز میں دا دے ہم سلیمہ لارو کے دا دے ہے ظلم تھی گئے اور کتنی پڑ کے اپنے ساتھ سے وطا سلیمہ آتا وطا سکینہ کا دسا دارو مارا گئی اور پردے دارہ کی نگاہ پئی پیام یہ لوگ محمدہ پیام یہ لوگ علیہ 4 سالہ دی سکینہ گھوڑے دی گردن سے بابا کے آگے نہیں کچھ دی بابا کی محنت ہے نہیں کچھ دی مالے لالے کی تمہین آگے یہ جواز آبی اگر بابے بھگوڑا اگر کوئی اتنا نسا میرا بابا تریدی ہے نفسا اگر ساگی پانی پلے گا پیاسا ہو گئی